میرا محبوب ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی محبوب ہے ہی نہیں ہے۔ وما سوا فی قلبی نصیب، ہم نے بھی دل میں سوائے محبوب کے کسی کو بسایا ہی نہیں۔ حبیب غاب عن عینی وجسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب، فرماتے ہیں یہ ایسا محبوب ہے کہ دنیا سے چلے گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہمارے جسم سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے، لیکن یہ جو ہمارے محبوب ہیں نا، یہ ہماری دل سے دور نہیں ہے، دل کے اندر بستے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ مولا علی۔ اچھا تو خیر میں جلدی نام سنا رہا ہوں ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے میرے نبی کی نعتیں لکھی، یہ بھی آپ کہیں گے اس کا مقصد آگے چل کے انشاءاللہ پورا بیان ہو جائے گا۔ حضرت علی میرے نبی کے شاعر، نبی کی نعتیں لکھی۔ حضرت عثمان میرے نبی کی نعت لکھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی کی نعت لکھی۔ حضرت صفیہ نبی کی پھوپھی میرے نبی کی نعت لکھی۔ حضرت شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کی نعت لکھی۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے تو بہت بعد میں آ کر، یہ باقی شعراء نے تو بہت بعد میں آ کر کہا نا، اس جیسا ہے ہی نہیں۔ یہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں حضرت شیمہ، یہ بچپن میں میرے نبی کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے یا ربنا یا ربنا ابق لنا محمدا ہادیا مسودا یا ربنا یا ربنا۔ اس وقت کہہ رہی ہیں اور ابا یہ جو میرا بھائی محمد ہے اس کو ہمیشہ سلامت رکھنا، دودھ بھائی نا رضائی بھائی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ شان لے کر آیا کہ اس کی دنیا جہان میں ڈنکے بج رہے ہوں گے، میں ہوں یا میں نہ ہوں، کائنات میں اس کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جب میرے حضور نے مکے کو فتح کیا، ایک اور جنگ ہوئی، جنگ حوازن بڑی مشہور جنگ ہے۔ پھر اس جنگ میں کچھ قیدی بنے، توجہ ہے نا، کچھ قیدی بنے اور کچھ مال دولت جو ہے نا وہ لوگوں کا ظاہر ہے وہ مال غنیمت بنا۔ تو بطور علاقہ اس علاقے میں حضور کی یہ بہن حضرت شیمہ ان کی شادی ہوئی تھی، تو ان پر بھی چندہ پڑا کہ بھئی اتنے اتنا چندہ دو تاکہ جناب ان قیدیوں کو جو ہے نا چھڑایا جائے اور باقی جو ہے نا خرچات دیے جائیں۔ جب آپ تک بات پہنچی تو کیا کس بات کا چندہ؟ کہا محمد نے جنگ کی اور یہ وہ۔ آپ مسکرا پڑی، آپ نے فرمایا میں کوئی چندہ نہیں دیتی۔ جو سردار قبیلہ تھا وہ کہنے لگا آپ کیسے نہیں دیتی ہیں، آپ کا تو اتنا بڑا گھر و خاندان نہیں ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گی، میں خود قیدی چھڑا کے لے آؤں گی۔ اچھا جیسے ہی انہیں پتہ چلا نا جی تو حضور کی بارگاہ میں یہ آئیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے دیکھا تو انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اب گھر میں ہٹو، کہا کون ہے یہ عورت، کون ہے؟ حضور کے خیمے کی طرف جا رہی ہے، روکو اسے۔ آپ نے اتنے میں حضور نے اپنا خیمہ مبارک کا آگے سے پردہ ہٹایا، میرے حضور پہچان گئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور میں یہ اور کوئی نہیں، یہ میری بہن ہے، بچپن میں مجھے اٹھا کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ تو یہ پھر میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہن نے مانگا، کہا جی فلاں کو بھی چھوڑ دیں، فلاں کو سرکار نے اور ساروں کو چھوڑ دو۔ پھر کہنے جانے لگی، حضور نے فرمایا یہ جتنے یہ گھوڑے ہیں نا ان پہ لا دو، یہ اونٹ ان پہ سامان لا دو، وہ میری بہن کے ساتھ گئے۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ، حضرت ابو سفیان بن الحارث، یہ نبی کے صنعات، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، ماشاءاللہ بولتے جائیے جلدی جلدی اکثر سے بولتے جائیے، حضرت عبداللہ بن الزبیر، حضرت قتیلہ بن حارث، حضرت انس بن زنید، حضرت سیدنا امید بن سلمہ، حضرت قیس بن بحر، حضرت عمرو بن زبیر، حضرت نابغہ چوچی، حضرت عمرو بن صالح، حضرت اسید بن ابی عناس، حضرت عمرو بن مرہ، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سراقہ بن مالک، حضرت اسود بن سعید، عامر بن اقوام، حضرت عامر الجنی،
حضرت عائشہ الغازنی اور حضرت سیدہ ام معبد. یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کی حضور کے سامنے نعتیں لکھی. توجہ. تو میں نے اتنے لوگوں کی نعتوں میں سے نا ایک اپنے مقصد اور اپنے عقیدے کو سپورٹ کرنے والے ایک صحابی کی کلام کے چند شعر آپ کے سامنے. میں نے کیا کہا تھا؟ نہ بن سکی ہے بھائی میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. ہم نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. دل کرتے پہلے پڑھ لیں پھر انشاءاللہ میں اس کی مطابق جو میں آگے بات کو کروں گا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. آواز آئے تو شاہ خوبا تو جانی جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں. یہ نعرہ نیا نہیں ہے. یہ نعرہ لگانے والوں میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی ہیں. حضرت سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ آقا جی میں آپ کے سامنے آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم مسکرائے فرمایا بول کیا کہتا ہے. اب صحابی میرے نبی کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ما ان رأیت ولا سمعت بواحد في الناس كلهم كمثل محمد أوفى فأتى للجديد للمجتدي ومتى تشاء يخبرك عما في غدي. صحابی رسول حضرت سیدنا مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمدی. میں نے تمام کائنات کے انسانوں میں محمد جیسا نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی سنا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں میں نے محمد جیسا کائنات میں نہ کوئی دیکھا ہے نہ کوئی سنا ہے. اور جب دیتے ہیں جب وہ عطا کرتے ہیں جب وہ دیتے ہیں تو پھر بھر بھر کے دیتے ہیں. اور جب تو چاہے تو تجھے کل کی خبر بھی دے دیتے ہیں. کتنی گلاں کیتیاں صحابی رسول نے. نمبر 1 میں نے حضور جیسا نہ کوئی دیکھا کوئی سنا. اب اس میں سوال خیال آتا ہے کہ یہ چلو بہت ساری چیزیں بندہ خود نہیں دیکھتا لیکن ایسی ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں نہ میں نے دیکھا نہ میں نے سنا. کہ محمد جیسا بھی کائنات میں رب نے کسی اور کو بنایا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا صحابہ کا بھی یہ نعرہ تھا محمد ہمارے بڑی شان والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نعرہ تھا بھائی؟ محمد ہمارے بڑی شان والے. صحابہ کا بھی نعرہ تھا آپ ساتھ دونوں جہاں میں. آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ ساتھ
دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. نبی تزیادی دوسری بات فرماتے ہیں اوفا فآتا للجزیل لمجیدی ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی. فرماتے ہیں جس نے آپ سے مانگا پھر آپ نے اسے دیا تو اتنا دیا کہ بھر بھر کے دیا. اور اگر تو چاہے تو میرا نبی اتنی شان رکھنے والا ہے کہ وہ تجھے کل کی خبریں بھی بتا سکتا ہے. پتا چلا یہ صحابی رسول ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا, کون کہاں مرے گا, بارش کب برسے گی, قیامت کب آئے گی, یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں کسی کے علم میں اللہ کے سوا نہیں ہے, پر جب اللہ علم دے تو میرا نبی یہ بھی بتا دیتا ہے کون کب مرے گا. میرا نبی یہ بھی بتا دیتا ہے کون کہاں مرے گا. بدر کی جنگ میں میرا نبی ایک دن قبل میدان بدر میں گئے. بخاری یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے وہاں جا کر فوضا یدہو فقالا آؤنا وہاؤنا. حضور نے جا کر میدان میں اپنے ہاتھوں سے نشان لگائے. فرمایا یہاں پر فلاں کل ادھر گرے گا, فلاں کل ادھر مرے گا, ابو جہل ادھر گرے گا, عتبہ ادھر گرے گا, شیبہ ادھر گرے گا, فلاں اس جگہ مرے گا, فلاں اس جگہ مرے گا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کے لگائے ہوئے نشان اپنے دماغوں میں اور اپنی نگاہوں میں محفوظ کر لیے. فواللہ ما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ. اگلا دن آیا, جنگ ہوئی, ادھر وہ کیل کانٹوں سے لیس لشکر, ادھر بے سر سامانی کے عالم میں جذبات کے تلاطم میں کھڑے محمد کے یار. جب جنگ ہوئی صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جدھر حضور نے نشان لگائے تھے ادھر ہر کافر اپنی جگہ پر پڑا تھا, بال برابر نہ ادھر گرا تھا نہ ادھر گرا تھا. نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ ادھر پڑھ لیجیے. آپ نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں. آپ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. محب سایہ نہیں محب کا کوئی ثانی. ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں. اور جب سرکار نے یہ میرا ہے, جب چاہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر لگی
لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر لکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ میرا نبی بے مثال صورت میں، ماشاءاللہ آواز آئے، صورت میں بے مثال، سیرت میں بے مثال، خلقت میں بے مثال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ رکھیے، صورت میں بے مثال، سیرت میں بے مثال، خلقت میں بے مثال، ولادت میں نسب میں بے مثال، نسب میں بے مثال۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دوستان گرامی، اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول من انفسکم، تم میں سے آیا۔ مکے والو تم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مکے والو تم میں سے آیا۔ لیکن اتنی بات ذہن میں بٹھا لو، کسی میں سے ہونا اور ہوتا ہے، کسی جیسا ہونا اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، بے شک۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میں پھر بات کر رہا ہوں، کسی میں سے ہونا اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی گل دلیل نہ کرو، دودھ بکری میں سے، دودھ ہرنی میں سے، کستوری بھی ہرنی میں سے، خون ہرنی میں سے، اب خون ہرنی میں سے، دودھ ہرنی میں سے، دودھ پاک ہے، خون نجس ہے، اور پھر آگے بڑھو، خون ہرنی میں سے، لیکن خون میں بدبو ہے، کستوری بھی ہرنی میں سے، پر ہرنی میں، ہرنی کی کستوری میں خوشبو ہے۔ اب پتا چلا یہ کستوری ہرنی میں سے، ہرنی کے خون میں سے، اسی سے نکلے گا نا، خون میں سے، اور خون جیسی نہیں ہے میرا نبی انسانوں میں سے گئے، پر کسی جیسا رب نے اسے بنایا ہی نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرا نبی آیا تم میں سے، اور میرے نبی نے سایت غیرہ، اس کی ایک اور قرات یوں پڑی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا میرا رسول تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے۔ رک کے عرض کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا رسول، میرے نبی کا نور جس باپ کی پشت سے، جس ماں کے رحم میں آیا، وہ سارے کے سارے نفیس تر، وہ سارے پاک تھے، اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں انا انفسکم نسبا و نفسا و سیرا، حضور نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ نفیس تر ہوں، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار ذات کے، اور بے اعتبار اپنے گھرانے کے۔ کیا مطلب ہے؟ میرا آدم سے لے کے حضرت عبداللہ میرے بابا تک، میرے پورے کا پورا نسب تھا، ہمارا پورے کا پورا نسب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یار ساتھ ساتھ چلانا ہے نا، تھک کے بیٹھ کے داڑھی مزدوری نہیں کرنے رہے ہو، نہیں ماشاءاللہ
میرا نبی کا پورے کا پورا نسل پاک ہے. پانی دینا ہے. مجھے پانی نہیں چاہیے. نعرہ اس کے لیے نہیں لگانا چاہیے کہ مولوی پانی پی جانا تو اور شیطان نہیں. یہ میری تقریر ہے. میں تقریر کر رہا ہوں. یہ پانی نہیں پینا میں نے کہ آپ مولوی کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے نعرہ. یہ نعرہ اللہ کی عظمت کے لیے ہونا چاہیے, ریسٹ کے لیے نہیں. میں آپ سے اگر کہتا ہوں کیا شریف ہے آپ, ماشاءاللہ اللہ آپ بتائے نہیں رکھے. شاہ صاحب اگر آپ سے شاہ صاحب کہتے ہیں پانی پلاؤ تو پانی کیسے پلائیں گے؟ دیجیے اے نظر تک کیوں کہ نہیں پلا سکتا. رک جائے. گلاس کو دیکھ کے پانی ڈالا تھا. پکا پکا. چلو رک جائے. یعنی یہ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں. وہ گاؤں دیہات کی جنگل کی چوٹی پہ رہنے والا وہ شخص, جب وہ بڈھی ہو یا وہ بوڑھا جو کبھی شہر میں نہیں آیا ہے, آپ اس کے پاس بھی جا کر کہیں گے یار بابا پانی پلا, تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے پانی ڈالنے سے پہلے دیکھے گا کہ ظرف پاک ہے یا نہیں. دنیا کا کوئی انسان جو صاحب عقل ہو وہ کبھی بھی پانی کسی کو پلانے کے لیے, کسی کو دینے کے لیے کسی گندے برتن میں ڈال کے نہیں دے گا. یہ تو پانی کی بات کر رہا ہوں. جتنی جتنی چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا زیادہ ظرف کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر دودھ ڈالنا ہو تو اور پانی اور برتن صاف کریں گی. یہ مائیں بہنیں ہوتی ہیں, دیکھتے ہیں نا بھائی ہم سارے اسی ماحول کے معاشرے کے ہیں. اور اگر اس سے اور زیادہ کوئی قیمتی چیز ہو, عطر ہو, تو عطر وغیرہ کے لیے اور زیادہ نفیس قسم کا شیشی, صاف قسم کی شیشی اس میں ڈالا جاتی ہے عطر. کیا عطر گلاسوں میں نہیں ڈالی جا سکتی؟ وہ بولو وہ عطر مٹی کے بھانڈے نہیں پائے کوئی نہیں ڈالتا. کہتے ہیں اتنی قیمتی چیز ہے, اس کے لیے ظرف بھی تو قیمتی ہو. یعنی اللہ نے تجھے مجھے تو یہ عقل عطا کی ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اتنے عالی شان ظرف میں رکھی جاتی ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, رب نے اپنے محمد پاک کا نور جس ظرف میں رکھا ہوگا وہ ظرف کیسا بنا؟ یہ بات میرے خیال میں ایسی ہوئی ہے کہ پورے مجمع نے ہاتھ کھڑا کر کے اس میرے جملے کا استقبال کیا ہے. تو پھر مجھے کہنے دے, میرے نبی کے لیے کائنات رب نے سجائی ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے حضور کے لیے بنائی ہے. میرا نبی مقصود کائنات ہے. لہذا جہاں جہاں میرے رسول نے جانا تھا اللہ نے حفاظت کی نگاہ سے اس ظرف کو پاک رکھا. اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں لمد لمبکلو من اسلام الطاہرین الى ارحام الطاہرات. میں ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماں کے رحموں میں منتقل ہوا ہوں. اور ایک اور حدیث ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرے پورے نسب میں میرے دادوں اور میری دادیوں کی زندگی میں یہ حفاظت کی نظر رکھی کہ اس دور میں کہ جب نکاح سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا بغیر نکاح سے جہاں کوئی تمیز نہیں تھی, بس بچہ ہو گیا نکاح والا ہوا یا بغیر نکاح کے لوگ اسے قبول کر لیتے تھے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اللہ نے میری پشتوں کو ایسا پاک رکھا کہ میرے پورے نسب میں کوئی بھی شخص اس گناہ میں کبھی مبتلا ہوا ہی نہیں. مزہ آیا؟ کس نے پیرے بٹھائے؟ بولو نا یار, کس نے پیرے بٹھائے؟ اللہ نے نبی کی ساری جگہ کو پاک رکھا. کیوں کہ گناہ اگر تم میں سے کسی نے کیا کہیں کسی دور میں تانا میرے محمد کو نہ مل جائے. اس لیے میرے مصطفیٰ سینہ تان کے کہتے ہیں میں بطور آبا کے بھی بے مثال ہوں, میں بطور ماں کے بھی پاک ہوں.
دوستان گرامی وہ پاکیزہ خاندان وہ پاکیزہ گھرانہ کون سا ہے جس پر میرے نبی نے فخر فرمایا؟ وہ کون سا پاکیزہ خاندان ہے؟ مجھے بارہا چٹھے بھی دی گئی، لوگوں نے بھی مجھ سے یہ فرمائش کی کہ جناب میرے نبی کا شجرہ سنانا ہے، تو میں اسی پیرائے میں وہ پاکیزہ نام اپنی زبان پر لے لیتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں۔ آج کوئی بڑے سے بڑا راجہ، کوئی بڑے سے بڑا چودھری، بڑے سے بڑا علامہ ہو، وہ اپنا بڑا نام لے، اس سے کچھ باپ کا نام بتائے گا، دادے کا نام بتائے گا، شاید پر دادے کا نام بتائے گا، اس سے آگے وہ کہے گا میں کوئی شجرے میاں کتابات نہیں چاہیے پھردا۔ مطلب یہ کہ 2 4 5 پشتوں تک ہمیں اپنا نسب یاد ہے، پر رب نے میرے تمہارے نبی کو کیسا معلوم بنایا ہے، کیسا معروف بنایا ہے، کیسا مذکور بنایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی پورے کے پورے نسب کو اللہ نے کائنات میں شہرت عطا فرمائی ہے۔ میرا نبی کون ہے؟ آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے منائل، منائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحا کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے رعوہ، رعوہ کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ۔ اور اگر مجھے یہ شجرہ یوں سناؤں تو زیادہ مزہ کرے گا کہ اللہ نے میرے تیرے نبی کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، پھر وہاں سے پاک پشتوں سے پشت در پشت میرا نبی حضرت عبداللہ تک آئے، تو میرے نبی کا نور آدم سے شیس میں، شیس سے یانس میں، یانس سے قینان میں، قینان سے ملائیل، ملائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متوشق، متوشق سے لمکنیک نام، لمکنیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے زلحا، زلحا سے شالح، شالح سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوہ، راوہ سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے طارق، طارق سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل سے خیدار، خیدار سے امام، امام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے علیسہ، علیسہ سے علیسہ، علیسہ سے اور سے اللہ سے عدنان، عدنان سے مات، مات سے نظار، نظار سے مدر، مدر سے الیا سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے سیدہ یامنہ، پھر 12 ربیع الاول کو جب وہ نور جلوہ گر ہوا، حوریں بھی بولی، غلماں بھی بولے، فرشتے بھی بولے، سارا جگ بولا قد جاء محمد الرسول اللہ۔